حبيب الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله حاضر ہے یا نبی یا رسول اللہ حاضر ہے یا نبی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ حاضر ہے یا نبی یا رسول اللہ حاضر ہے یا نبی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، حاضرین عرس مبارک، آج کی ہماری یہ تقریب قطب ہلگور سیدی آقائی مولائی حضرت شاہ القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ عرس کی تقریب ہے، جس میں ہم غلامی کے طور پر حاضری دینے کے لیے حاضر آئے ہیں. اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آل رسول، اولاد رسول، چمن فاطمہ کے مہکتے پھول حضرت سیدی حضرت شاہ القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں غلام سمدانی عرف سلطان پیراں اور حضرت سید معین بادشاہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے اقبال بلند فرمائے. اور حضرت شاہ القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں جتنے بھی سادات ہیں، مولا سب کی عزت میں اور بلندیاں عطا فرمائے. ہم بارگاہ حضرت شاہ قادری میں آج حاضر ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ آج سندل شریف کی تقریب تھی، لیکن حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت سید غلام سمدانی صاحب نے یہ طے کیا تھا کہ جہاں میرے بابا جان کا عرس ہوگا وہاں میرے نانا جان کی بھی تعریف ہوگی. حضرت شاہ قادری کا عرس ہوگا اور بات ناموس رسالت کی بھی ہوگی. اور کیوں نہ ہو، جو کچھ بھی ملا ہے ان کو ہو یا ہم کو ہو، وہ نام رسول سے ملا ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سچ کہا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. اور بات ہوگی جان کی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہمارے درمیان موجود ہے. میرے عزیزو، اس سے بڑھ کر کے میرے لیے اور کیا سعادت کی بات ہوگی کہ میرے دائیں بھی آل رسول ہے، بائیں بھی آل رسول ہے، اور سامنے حضرت شاہ قادری کا روضہ مبارک ہے. جو بات ہوگی انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے بات کی جائے گی. آج کا یہ میسج
تمام زائرین کے لیے، حاضرین کے لیے اور تمام سنیوں کے لیے۔ اے سنی غیور مسلمانوں، آج امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حالات سے گزر رہی ہے، یقیناً یہ ہماری آزمائش کے دن ہیں، یہ ہمارے امتحان کے دن ہیں، جس کو حالی نے پکار کر کے بارگاہ رسول میں یوں عرض کیا تھا، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں آ کے غریب الغربا ہے۔ آج اس دین کی کیفیت یہ حال بنا دیا گیا ہے کہ یہ اپنوں میں غریب الغربا ہو گیا ہے۔ یہ اسلام، یہ قرآن، یہ ناموس رسالت کی بات لوگوں کو عجیب عجیب سی لگنے لگ گئی۔ میرے عزیزو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن اپنے درمیان، اپنے ماننے والوں کے درمیان اجنبی ہو جائیں گے؟ اسی لیے کسی شاعر نے درد سے یہ پکارا تھا، اے رسول پاک، آج کا وقت ہے، آپ مدد کے لیے ہاتھ پھیلائیں، ہاتھ باہر فرمائیں، دستگیری فرمائیں۔ آج ہم حضرت شاہ قادری کے عرس میں حاضر ہیں، میں یہاں پر یہی دستگیری کی تمنا لے کر آیا ہوں کہ اب بہت ساری جگہوں سے پکار کر کے دیکھا گیا، ہمارا کوئی اب نہ آسرا نظر آتا ہے، نہ کوئی سہارا نظر آتا ہے۔ آج جس طرح ہم سنی یتیم نظر آتے ہیں، ہر میدان میں ہمیں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو مارا جائے، پیٹا جائے، کاٹا جائے، ہمارے درمیان سے آواز اٹھانے والی کوئی شخصیات نہیں نظر آتی، سب اپنے اپنوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ قیامت سا منظر ہے، اور پھر ہمیں ایک آس لگی ہے ان اولیاء کے آستانوں سے کہ کہیں نہ کہیں ان کا دست دراز آئے گا اور مدد آئے گی انشاءاللہ العزیز، اور ظالموں کی کلائیوں کی کو یہ تھام کر کے پکڑیں گے۔ اور ہمیں آج درس کیا لینا ہے؟ یہ اولیاء کاملین مدد کرنے والے ہیں، یہی سوچ کر کے ہمیں اپنے بستروں پہ آرام کرنا ہے، یا پھر ہمیں میدان میں اترنا ہے؟ یہاں سادات بیٹھے ہوئے ہیں، میں بڑی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ تکلیف نہ ہو، برا نہ لگے۔ آج دنیا بھر میں سادات آل رسول جو صدقہ رسول لے کر کے آج ممتاز ہیں، رسول پاک کی نسبت لے کر کے ممتاز ہیں، ان کے لیے بھی، اے سنی مسلمانوں، ہم سب کے لیے بھی یہ تو 1400 سال بعد آنے والی آل ہے، لیکن ظاہری طور پر جن شہزادوں سے میرے نبی کی آل چلی، وہ حسین مجتبیٰ اور حسن مجتبیٰ اپنے ہی وطن سے باہر نکلے، نہتے بچوں کو لے کر میدان کربلا میں آئے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اپنے شہزادوں کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، اپنی بچیوں کی ردا کو ہٹتے ہوئے دیکھا، خیموں کو تار تار ہوتے دیکھا، پانی کی پیاس پر بلکتے ہوئے بچے شہید ہوتے دیکھا۔ تو آل رسول نے یہ ساری چیزیں کس بات کے لیے اٹھائی تھی؟ اس بات کے لیے کہ دین مصطفیٰ امت مصطفیٰ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اور حسین کا نام لینے والوں، ذرا سنبھل کر کے نام لینا، اگر مولا حسین کا نام پکارتے ہو تو پھر قیامت کے دن جواب دینے کے لیے بھی تیار ہونا۔ حسین اعظم کا اگر سامنا ہو گیا، کہیں وہ تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھ لیں، میں نے تو 6 مہینے کے بچے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں لٹا دیے تھے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نے اپنے جوان بچوں کو بھی پیش کر دیا تھا، تم بتاؤ اے جوانوں، تم نے میرے مصطفیٰ کے نام پر کیا کیا چھوڑا تھا، کیا کیا قربان کیا تھا، تمہارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اس بات کی فکر کے لیے آج میں بیٹھا ہوں۔ اے مسلمانوں، آج حالات ایسے آ گئے کہ اب کان اس سے قبل کہ ہمارے بہرے ہو جاتے، آنکھ اس سے پہلے کہ ہماری اندھی ہو جاتی، جب ہمارے جیتے جی ہمارے جسم میں روح باقی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، ماں عائشہ صدیقہ کی عزت محفوظ نہیں، ماں خدیجۃ الکبریٰ کی عزت محفوظ نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ میرے عزیزوں، آج قرآن عظیم کو بھی لوگوں نے اپنے نشانہ بنا لیا، ظلم کا نشانہ بنایا۔ حد یہ ہو گئی کہ سپریم کورٹ تک کوئی دریدہ دہن ملعون پہنچ جاتا ہے کتاب اللہ پر انگلی اٹھاتے ہوئے اور الزامات دائر کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کی کتاب، اس میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو زبردستی داخل کی گئی ہیں، 1400 سالہ اس قرآن پاک کو اس ظالم نے ہلا دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو چند ورقوں والی کتاب پر کسی نے ہاتھ اٹھایا؟ نہیں، یہ 225 کروڑ مسلمانوں کے عظیم پلر کو اس نے ہلایا ہے، پورے دین کی چھت کو ڈھانے کی کوشش کی ہے۔ اے غیور مسلمانوں، اب قرآن پاک سے اگر تمہارا واسطہ نہیں رہا تو پھر قرآن پاک بھی تم سے حساب لے گا قیامت کے دن۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا قیامت کے دن، اس کو پھر جنت میں کوئی نہیں لے جا سکے گا، جنت میں کوئی نہیں لے جا سکے گا جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا۔ اور قرآن نے اگر کہہ دیا کہ مولا میں اسے پہچانتا نہیں، آج ہم نے قرآن پاک کے متعلق، آج میرا یہ میسج اگرچہ عرس مبارکہ کی تقریب میں ہے، لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو، جس بھی ولی کے آستانے پر ہم عرس منانے کے لیے جائیں گے، ذرا ان کی سیرت اٹھا کر کے دیکھنا، ان کی پوری راتیں قرآن کی تلاوت میں گزرا کرتی تھی۔ یہ ایسے باوقار اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے اپنے دفن ہونے کی جگہ پر کئی 100 قرآن ختم کیے، جہاں پر بیٹھے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کی تعلیمات عام کی۔ آج صرف ہم میلے دیکھنے کے لیے آ گئے، ہم لوگوں کی پبلک دیکھنے کے لیے آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے ایک قرآن پاک کی آیت پر لوگوں کے دل بدل جاتے تھے، آج ہم میں سے کس کے دل بدلتے ہیں؟ قرآن سننے کا شوق کس کو رہ گیا ہے؟ شغف کس کو رہ گیا ہے؟ ایک بات میں آج بتانا چاہتا ہوں امت مصطفیٰ کو، جب سے اس ملعون نے، گستاخ رسول نے، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی، لکھنؤ کے ایک دریدہ دہن، خبیث صفت، گندی نالی کا کیڑا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس نے ہلایا تو ضرور ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، دھڑلے سے تم نے اگر سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا ہے تو واٹس اپ کے ذریعے سے، ہر ایک کا سٹیٹس، ہر ایک کے واٹس اپ میں سٹوری، تمام چیزیں فیس بک میں یہی شیئر کیا جانے لگا، قرآن کا اللہ حافظ و مددگار ہے۔ سچ کہا، میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، لیکن تم یہ بات شیئر کر کے کیا اپنی ڈیوٹی سے مکتی چاہتے ہو؟ اللہ نے تو فرما دیا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، لیکن کیا تمہیں قرآن نہیں دیا گیا؟ قرآن تمہیں کس بات کے لیے دیا گیا؟ کیا تمہاری میتوں پر پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا؟ قسم اٹھانے کے لیے دیا گیا؟ جھگڑے ہو جائیں تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھائیں، اس لیے قرآن ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے تو پڑھ کے پھونکنے کے لیے قرآن ہے؟ قرآن تو خود کہتا ہے ھدی للمؤمنین، میں تو مومنوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ دوسری جگہ قرآن خود کہتا ہے ھدی للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ وہ ایک کام چھوڑ کر کے باقی سارے کام قرآن سے کیے جانے لگے۔ یاد رکھو قرآن پاک پر آج جس دریدہ دہن نے انگلی اٹھائی ہے اس کے دوشی ہم بھی ہیں اور تم بھی ہو۔ قرآن کو جس طرح سے طاقوں پر رکھ کر کے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا، آج اس پر کسی نے حملہ کیا تو تم بھی دفاع کے لیے آئے بھی تو اس طرح کہ واٹس اپ میں دفاع کر رہے ہیں، ڈیفنس کر رہے ہیں واٹس اپ کے ذریعے سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ایک مسلمان بچے کے سینے سے آج قرآن لگا ہوتا اور سب کو دکھاتے، تو قرآن کہاں سے حذف کرے گا؟ مولا نے ہمارے ہر بچے کے سینے میں قرآن اتارا ہوا ہے، الحمدللہ۔ آج یہ عہد ہونا چاہیے تھا، یہ عہد ہونا چاہیے۔ واٹس اپ چھوڑو، فیس بک چھوڑو، یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اے غیور مسلمانوں، میں یہاں سے میسج دیتا ہوں، اگر تمہارے دل میں قرآن کی محبت ہے اور مولا تعالیٰ نے تمہیں اولاد کی نعمت عطا کی ہے، تو اگر تمہاری آنکھ بھر آتی ہے قرآن کی محبت میں، تو یہ عہد کر کے اٹھو کہ مولا اگر تو نے مجھے بیٹا دیا ہے تو آج میں عہد کرتا ہوں کہ اسے حافظ قرآن بناؤں گا۔ قرآن کی حفاظت ہم اپنی اولاد سے کریں گے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، جو لوگ آج اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے، سپریم کورٹ سننے والی نہیں ہے، کیس لیا جانے والا نہیں ہے، ہم سب مل کر کے احتجاج کریں گے، عرضی خارج ہو جائے گی۔ لیکن تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی انجانا واقعہ ہے، اتفاقی ہونے والا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، ماسٹر پلاننگ ہے، ماسٹر پلاننگ ہے۔ آج شوشہ چھوڑا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے ابھی یہاں اتنے لوگ ہیں، پوری دیوار کو گرانا کسی دشمن کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن دشمن پہلے سوئی داخل کرے گا دیوار میں۔ سارے لوگ یہ سمجھے ایک سوئی سے کیا ہونے والا ہے، ہوا بھی پاس نہیں ہوتی اس سے، لیکن وہ سوئی کے بعد سوا داخل کرے گا، پھر کدال داخل کرے گا، دھیرے دھیرے یہیں سے دیوار کے گرنے کا سامان بنے گا۔ ترکی کی تاریخ میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، 650 سال خلافت عثمانیہ جہاں رہی، ترکی جو سینٹر رہا خلافت عثمانیہ کا، آپ کو تاریخ نہیں معلوم ہے تو اٹھاؤ میرے عزیزو۔ جس وقت خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا 1921 1923 کے درمیان، جانتے آپ برطانیہ اور فرانس نے اپنا ایک نمائندہ وہاں پر کھڑا کیا تھا، نام تھا مصطفیٰ کمال بادشاہ، مسلمانوں کے نام سے کھڑا کیا اور اس کو ترکی کا ایک نیا چہرہ بتا کر کے پیش کیا، خلافت ختم کرو، خلافت کا دوبارہ نام نہ لیا جائے،
خلافت عثمانیہ ختم کی گئی، ترکی میں جمہوریت آئی، اور سیکولرزم کے نام پر اس پورے ملک کا آئین بنایا گیا، قانون بنایا گیا، سمویدھان بنا، اور مصطفیٰ کمال باشا نام سے ایک ایسے شخص کو لیڈر بنا کر کے پوری ترکی کے عوام کے سامنے کھڑا کیا گیا جو یہ بات کرتا تھا کہ میں روشن خیال ہوں، میں روشنی کی طرف لے جانے والا ہوں۔ ہم سے پہلے جتنے تھے وہ دقیانوسی تھے، فنڈامنٹل تھے، وہ بہت زیادہ شدت پسند تھے، ہم آسانی کی طرف لے جائیں گے۔ یہ اسلام کو مٹا دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نام کا اسلام ترکی میں رہ گیا تھا، قرآن کی تحریروں پر پابندی لگا دیا تھا اس نے۔ قرآن کا عربی میں لکھا جانا ممنوع تھا ترکی میں 1923 سے 1931 سے لے کر کے پابندی، قرآن کی تعلیم نہیں دی جا سکتی تھی، مدارس بند ہو گئے تھے۔ کئی مسجدوں سے اس نے اذان کو ختم کرایا تھا کہ وائس پالیوشن کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اذان دینے پر کئی لوگ شہید ہوئے ہیں ترکی میں۔ اس زمانے سے لے کر جب یہ کام شروع ہوا 80 سال تک ترکی والے قرآن پڑھنے کے لیے ترس گئے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، اللہ حفاظت فرمایا، بے شک صبح قیامت تک قرآن رہے گا، لیکن اے ہندی مسلمانوں اگر تمہارے درمیان سے اللہ نے قرآن کو اٹھا لیا تو اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے لعنت اور کچھ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے منحوسیت اور محرومیت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں وہ حفاظت کرے گا کسی اور قوم کے درمیان رکھ کر کے، کسی اور ملک میں رکھ کر کے قرآن کی حفاظت کرے گا، لیکن اے ہندی مسلمانوں اگر تمہارے درمیان سے اللہ نے قرآن کو اٹھا لیا تو یہ اس کے عذاب کا سب سے بڑا نشانہ ہوگا، اس کے عذاب کی سب سے بڑی علامت ہوگی۔ اسی لیے میں بتا رہا ہوں 80 سال تک ترکی کی تاریخ میں قرآن غائب رکھا گیا، رسم الخط مٹایا گیا، عربی میں لکھنا مشکل۔ آج بھی ترکیوں کے نام دیکھیں آپ، محمد کو محمد کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں بدلی ہوئی ہیں، ان کی اپنی لینگویج، ٹرکش لینگویج کو رواج دیا گیا، عربی کو ختم کیا گیا۔ وہ تو آپ جا کر کے کسی مرد مجاہد کو اللہ نے دوبارہ وہاں پر پیدا فرمایا، جس نے پھر دوبارہ اسلام کی طرف ترکی کو گامزن کیا، اللہ اسے سلامت رکھے۔ میرے عزیزو 80 سال تک وہاں پر مشائخ بھی موجود رہے، علماء بھی تھے۔ جانتے میں خود ایک عالم سے ملا ہوں جو رو کر کے ہمیں بتائے تھے مدینہ طیبہ میں کہ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے کہ فوجی اتنی سختی کرتے تھے قرآن پڑھانے پر کہ سیدھے پھانسی پر لے جاتے تھے، غائب کر دیتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ فلاں مولانا کہاں چلے گئے تھے۔ اور ہم نے قرآن کو پڑھایا ہے کھیتوں میں بیٹھ کر کے، لمبی فصلوں کے کھیت ہوتے تھے، پھلیوں کے کھیت ہوتے تھے، کھیت کے اندر 5-6 بچوں کو ہم بٹھاتے اور ان جھاڑیوں میں چھپ کر کے ہم حافظ قرآن بناتے تھے۔ ایک عالم ایسے بھی ملے جنہوں نے یہ بتایا کہ چائے کی ہوٹل میں ہم کام کرتے تھے، عالم ہیں، حافظ ہیں، چائے کے ہوٹل میں کام کرتے تھے صرف اس لیے کہ مدرسے میں پڑھانے پر پابندی تھی۔ چائے کے کٹے پر، سٹال پر 4-5 نوجوانوں کو بٹھاتے تھے اور چائے بناتے بناتے ہم ان کو حفظ قرآن کراتے تھے۔ ہمارے لیے یہ تک حالات آ گئے تھے، ہم نے چائے بناتے ہوئے لوگوں کو قرآن پڑھایا، کھیت میں چھپا کر کے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ اے مسلمانوں آپ کیا سمجھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے پاس آزادی رکھی ہے، تم آج قرآن اٹھا سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، چوم سکتے ہو، چھو سکتے ہو، مسجدوں میں رکھے ہو، محرابوں میں رکھے ہو، آج تمہارے پاس کھل کر کے یہ نعمت موجود ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے مسلمانوں تمہارا کتنی مرتبہ قرآن کی طرف ہاتھ گیا اور کتنی مرتبہ تمہارا موبائل کی طرف ہاتھ گیا؟ یہ انصاف کر کے بتاؤ۔ جہاں تمہاری گھنٹی بجی، میسج آیا کسی دوست کا، 5 منٹ تم نہیں چھوڑتے، فوراً واٹس ایپ دیکھنا ہے کس کا میسج آیا ہے، فیس بک دیکھنا ہے کس کا میسج آیا ہے، کیا نئی سٹوری ہے۔ تم ہر 5 منٹ پر ایرے غیرے کا میسج چیک کرتے ہو۔ برسوں ہو گئے اللہ نے جو تمہیں میسج دیا ایک بار بھی چیک نہیں کرتے قرآن میں۔ قرآن کیا ہے؟ بندوں کے لیے اللہ کا میسج ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے۔ کیا قرآن پڑھ کر کے آپ نے نہیں دیکھا؟ ہر بار رب تعالیٰ نے پکار کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ وہ رب ذوالجلال کس کو پکار رہا ہے؟ تمہیں پکار رہا ہے، ایمان والوں کو پکار رہا ہے۔ باز آ جاؤ۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔
آج جو زمانہ ہمیں دکھا رہا ہے قرآن کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ کتنا رہ گیا۔ میں اب تیکھے جملے اگر کہہ رہا ہوں تو معاف کریں مجھے، سارے خانقاہوں والوں کو یا پھر جو طریقت کی بات کرتے ہیں ان سب سے بھی میں گزارش کروں گا، اللہ کا کلام تمہارے پاس ہے، قرآن مقدس۔ مجھے بتاؤ دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی کتاب اتری، اس سے بڑھ کر کے کوئی کتاب آئی؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اے گروہ علماء، گروہ مرشدین، جتنے علماء، صوفیہ، پیرانہ نظام ہے، بتاؤ مجھے کہ قرآن سے بڑھ کر کے کوئی کتاب آئی؟ آپ نے اپنی محفلوں میں قوالی کو تو بہت رواج دیا، قرآن کی قرات کو کیوں نہیں رواج دیا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا، ہم نے واقعات میں پڑھا ہے، اونٹوں پر بیٹھ کر کے جو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے مکہ کے تاجر، مکہ سے نکل کر بغداد پہنچنے تک اونٹ پر ایک قاری قرآن تلاوت کرتا جاتا تھا، سفر میں ایک لمحہ بھی وہ خاموش نہیں رہتا تھا، ان کو ہدی خاں کہا جاتا ہے قرآن پر۔ اچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے قرات کا کورس کیا ہوگا کوئی قاری تو اسے یہ بھی معلوم ہوگا ایک رکبی لہجہ ہے، قرآن پڑھنے کا ایک لہجہ ہے، رکبی لہجے میں پڑھا جاتا ہے، اور مصر میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ وہ لہجہ کیا ہے؟ وہ قاری قرآن جو اونٹ پر بیٹھ کر کے تلاوت کرتے تھے ان کا لہجہ آج بھی پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں پڑھتے جاتے تھے؟ سفر میں ایک سفر ایسا بھی میں بتاؤں، قاری قرآن پڑھتا ہوا بغداد کی سرحدوں میں داخل ہو رہا تھا۔ بغداد کا مشہور ایک ڈاکو تھا، مشہور ڈاکو جس کی ایک بڑی گینگ تھی، بہت سارے چوروں کو لے کر قافلوں کو لوٹتا تھا، لیکن جانتے ہو ایک قاری قرآن تلاوت کرتے ہوئے آ رہا تھا، رات کا وقت تھا اور وہاں سے اونٹ کی پشت سے آواز آ رہی تھی، سناٹا تھا، آیت کلام اللہ یہ تھی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے پاس اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے ان کے دل مچل جائیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل تڑپنے لگ جائیں، اللہ کا نام سن کر کے وہ مچلنے لگ جائیں۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاری قرآن یہ پڑھ رہا تھا تلاوت کرتے ہوئے، ڈاکوؤں کا سردار خود مسلمان تھا، وہ مسلمان تھا، عربی جانتا تھا، اتنا تو جانتا تھا، جو اٹھا کر کے پکارتا تھا اور کہتا تھا آن لنا ربنا، آن لنا ربنا، اے میرے رب اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے، میں نے تیرا کلام سنا ہے، اب دل بے چین ہو رہا ہے، دل مچل رہا ہے۔ جانتے ہو اس وقت اس نے توبہ کیا، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ فضیل بن عیاض تھے جن کا نام سرکار غوث پاک بھی ادب سے لیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ یہ اس قدر مشہور اور معروف بزرگ ہیں کہ جن کے متعلق حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور کئی مشائخ نے کہا ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو تو فضیل بن عیاض کا نام لو، اللہ جلدی دعا قبول کرتا ہے۔ میرے عزیزو یہ بات میں نے کیوں عرض کی؟ بڑے بڑے لوگ قرآن کی تلاوت سن کر کے اپنے ہتھیار چھوڑ کر ایسے منزلیں طے کر گئے کہ وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے، اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محفلوں میں قرآن کہاں ہے؟ پتہ نہیں کیسے کیسے گویوں کو لے کر کے ہم اپنی محفل سجا رہے ہیں۔ آپ سخت لگتے ہوں یہ جملے تو معاف کریں، لوگوں کو آج مجھے سمجھ میں نہیں آتا جتنا قوالی میں تھرکتے ہیں، ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام پڑھو، ان کے اوپر پتھروں سے بھی زیادہ یہ خاموش بیٹھے ہوں گے، نہ ان کی آنکھ پھوٹتی ہے، نہ آنکھوں سے کوئی آنسو آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھنا تو دور کی بات، پڑھنا نہیں آتا قرآن پاک۔ کڑوا لگ رہا ہے نا، لگنے دو میرے عزیزوں، اس لیے کہ تم پڑھے نہیں ہو، جہالت میں رہو، اس لیے میری بات کڑوی لگے گی۔ نعت رسول کا اپنا مقام ضرور ہے، تم جت قدر گنگناتے ہو ان سب کا مقام ضرور ہے، لیکن اللہ کے کلام کا مقام کچھ اور ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس تک کوئی کلام نہیں پہنچ سکتا، کسی کا کلام نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کا کلام سب سے اول درجے پر ہے، ہم نے خود اس کو پیچھے ڈال کر کے، ہم نے خود اس کو بڑی اونچی طاقوں پر رکھ کر کے، آج ایک گستاخ اور ملعون نے اس کے متعلق عرضی داخل کی تو بے چین ہو گئے۔ بے چینی حق ہے تمہاری، ہے مسلمانوں، تمہاری اضطراری کیفیت حق ہے، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں گا کہ لوٹ آؤ قرآن کی طرف، لوٹ آؤ پھر قرآن کی طرف۔
ایک بات یاد رکھ لینا، دو چیزیں ہمارا پورا اسلام ہے، دو چیزیں ہمارا پورا اسلام ہے، ایک ذات رسول اور دوسرا ذات قرآن۔ یہ دو چیزیں اگر ہٹ گئی تو پھر اسلام ہی نہیں ہے، اسلام ہی نہیں، کھوکھلا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے اور پھر قرآن نہیں ہے تو پھر اسلام کوئی چیز کا نام ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ ہر سنی مسلمان جانتا ہے محمد الرسول اللہ کی ذات۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ اور روشن کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ مجھے بتاؤ کوئی کتاب اندھیرے میں پڑھی جا سکتی ہے؟ کتاب کو پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، کتاب کو پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے نور مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اور نور مصطفیٰ کو سمجھنے کے رسول کو نہیں سمجھ سکو گے اور بغیر رسول کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہ دو چیزیں نہیں سمجھے تو پھر تمہارا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں، تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ تم 1000 ٹوپیاں ڈال لو، 1000 داڑیاں لے لو، 1000 لباس پہن لو، یہ صرف اور صرف ظاہر رہ جائے گا۔ اسی لیے شاعر نے سچ کہا ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے وصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے، خوشبو نہیں آ سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ آج جس چیز کو اسلام بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے میرے عزیزوں، اسی لیے میں یہ کہنا چھوڑ رہا ہوں، بار بار میں یہ کہتا تھا ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان، کس نام سے ہم کہیں 25 کروڑ 25 کروڑ، یا تو 25,000 بھی نہیں 2500 بھی نہیں ملتے جو قرآن عظیم اور ذات رسول کے لیے اپنی جان وقف کرتے ہوں۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، آج دل درد کرتا ہے، اس لیے میں نے یہاں یہ جملے کہے۔ ان سادات کے درمیان بیٹھ کر سیدی حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں حاضر ہو کر صرف یہ جملے میں نے اس لیے کہے کہ غیور مسلمان ہو سکتا ہے اب بیدار ہو جائیں، قرآن کو جا کر کے وہ اٹھا لیں، سینے سے لگا لیں اور ایک بار اس سے کہہ دیں، جانتے ہو آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اے مسلمانوں جب تمہیں قبر کی تختیاں بند کر کے تمہارے ماں باپ چھوڑ آئیں گے، تمہارے بھائی بہن چھوڑ آئیں گے اور تمہارے رشتہ دار چھوڑ آئیں گے تو قرآن تمہارے کندھے کے بغل میں آ کر بیٹھے گا، تمہارے بازو میں آ کر بیٹھے گا۔ اگر تم قرآن سے رشتہ دنیا میں رکھتے تھے تو قرآن تمہاری قبر میں آئے گا اور تمہیں پکار کر کہے گا کا حق نبھاؤں گا، تیری دوستی کا حق نبھاؤں گا۔ جس نے قرآن کو رفیق بنایا دنیا میں، یہ قرآن اس کی قبر میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسے عظیم ساتھی کو ہم نے آج تنہا کیا ہے، ایسے عظیم رفیق کو ہم نے طاقوں پر رکھ دیا ہے، اور پتہ نہیں کیسے بدماش اوباش لوگوں کو اپنا جان سے قریب دوست بنایا ہے، جو تمہاری قبر پر مٹی ڈال کر کے پڑھ کر کے آئیں گے، تمہارے کفن کو میلا کر کے آ جائیں گے، ان کے لیے ہم جان دینے کی بات کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ جن لوگوں کی پیروی کرتے ہو اے مسلمانوں، ان میں سے کون تمہاری قبر میں آنے والا ہے؟ ایک حدیث تو ملتی ہے کہ قرآن تمہارا رفیق بن کر کے قیامت تک اجالا دیتا رہے گا، قیامت تک اجالا دیتا رہے گا، تمہاری قبر کو اندھیرا ہونے نہیں دے گا جس نے قرآن سے دوستی کی۔ صاف حدیث میں گیا، لیکن یہ حدیث میں یہ ہے کہ جو خود پڑھتا تھا سورہ ملک، جیسے ہی وہ قبر میں جائے گا ساری اندھیریاں چھٹ جائیں گی، سورہ ملک تنہا اسے پورا روشن کر کے رکھے گا۔ قرآن کی ایک سورے کے بارے میں ہے، ایک تو قرآن تمہاری قبر میں تمہاری دوستی نبھانے کے لیے آئے گا، دوسری ذات کون سی ہے تم سب کو معلوم ہے میرے عزیزوں، تم سب کو معلوم ہے، قبروں میں کوئی بھی دوسری صورت نہیں دکھائی جائے گی سوائے رسول اللہ کے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اور وہ لوگ فخر سے یہاں سے جائیں گے جنہوں نے اپنی جان میرے مصطفیٰ کے لیے فدا کی ہے، اور جنہوں نے قرآن کے لیے اپنی زندگی کو تج دیا ہے، وہ لوگ سکون سے جائیں گے یہاں سے دنیا سے۔ ورنہ آپ یہ سمجھ لیں جنازے سب کے پھولوں سے سج کر کے جاتے ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ یہ پھول کب انگارے بن جائیں۔ جنازے سب کے یہاں سے سج کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، 1000 چوڑی قبریں ہو جائیں لیکن کس کو قبر کی دیواریں دبا رہی ہیں ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن اتنی بات ضرور معلوم ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں جیتا تھا اور جو قرآن کو اٹھایا تھا، وہ قبر میں جاتے ہی الحمدللہ دولہے کی شکل میں سوئے رہے گا، اس کے لیے دلہا کہا گیا ہے،
اور جنتی لطف وہ اٹھائے گا اور کھڑکیاں اس کے لیے جنت کی کھولی جائیں گی۔ اے مسلمانوں کے ساتھ پوچھتا ہوں، بڑے درد دل کے ساتھ پوچھتا ہوں، اے مسلمانوں مجھے بتاؤ، کیا میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بھی حق نہیں رہ گیا؟ آج حضور کا اتنا بھی حق نہیں رہ گیا کہ تم رسول پاک کا اب اتنا حق نہیں ہے کہ تم اپنے نبی کے لیے اپنی جوانی قربان کرو، اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کچھ گناہ کو چھوڑ دو۔ غیروں کی پیروی بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، دوسروں کو آئیڈیل بہت بنا لیا، ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنایا جن کی خود زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایسے لوگوں کے ہم عاشق بنے ہوئے۔ پوچھو کسی بھی بچے کو پکڑ کر کے پوچھو، کہتا ہے میں فلاں ہیرو کا فین ہوں، میں فلاں ہیرو کا فین ہوں۔ تم نے ہیروؤں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، جس نے تمہارے لیے رو رو کر کے دریا بہائے اس کے لیے ایک عمل تک نہیں کرنے کو تیار ہے، جو تمہاری قبر میں بھی آنے کو تیار ہے میرے مصطفیٰ۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی غلام رسول قبر میں سوتا ہے، منکر نکیر جھنجھوڑ کر اٹھانے آتے ہیں تو میرے آقا ان سے کہتے ہیں آہستہ اٹھاؤ میرا غلام، آہستہ اٹھاؤ میرا غلام۔ جس رسول کو تمہارے اٹھائے جانے کا بھی احساس ہے، بلکہ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں بتاؤں، لو شوکۃ تدخل فی رجل امتی، یہ حدیث کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اگر ایک کانٹا بھی امتی کے قدم کے نیچے چبھتا ہے، حضور فرماتے اس کا بھی احساس مجھے ہوتا ہے، اس درد کا احساس ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے تلووں پر چبھنے والے کانٹے کا احساس ہے، اور حضور کی شان میں ہزاروں گالیوں کا ہمیں احساس نہیں آتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں 25,000 گالیاں صرف ہندوستان میں دی گئی۔ اے مسلمانوں بتاؤ، اب ہمارا جسم کب درد کرے گا؟ اب ہماری آنکھیں کب روئے؟ ہمارا جسم کب کانپے گا؟ کیا ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے جیسا چہرہ موجود ہے؟ یا ہمارے جیتے جی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہم اب اپنی تباہی کا انتظار کریں، ہم اللہ کے عذاب کا انتظار کریں؟ اگر نہیں بدلتی، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں۔ جب تک تم نہیں بدلو گے تب تک اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مدد نہیں۔ اسی لیے اقبال نے بہت پیارے انداز میں کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے، ہم جو آج نہتے ہیں اور آوارہ ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے، ہماری کوئی سننے والا تک نہیں ہے، ہماری فریاد بات کرنے والا تک نہیں ہے، ہمیں منہ لگانے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ 25 کروڑ کہتے رہ گئے ہیں میرے عزیزو، 1 کروڑ 2 کروڑ والے لوگ بھی اپنی بات منوانے کی طاقت رکھتے ہیں، آج اپنی بات منوانے کی طاقت رکھتے ہیں، حکومتوں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک ہم ہے کہ جس میں اپنے ہی اندر موجود کتوں کا ہم مقابلہ نہیں کرتا۔ یہاں پر اقبال نے جو کہا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ اے مسلمان تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے پاس مال نہیں ہے اسی لیے ہم نیچے آ گئے؟ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بلکہ اصل وجہ کیا ہے جو ہمارے زوال کی ہے؟ وہ یہ ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا سے۔ یہی ہے اصل وجہ۔ یہ 2 باتیں میں آج کی اس تقریب میں میسج کے طور پر دینا چاہتا ہوں، ایک ذات رسول کو تھام دو اور دوسرے قرآن عظیم۔ تمہیں معلوم ہے آخری خطبے میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ انی ترکت فیکم الثقلین، اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ کیا 2 چیزیں چھوڑی تھی میرے آقا نے؟ ایک آل رسول کو چھوڑا تھا اور دوسرے قرآن پاک۔ میرے آقا نے فرمایا یہ 2 چیزیں تم پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ آل رسول کا مطلب کیا ہے؟ آل رسول اس لیے میرے آقا نے چھوڑا ہے کہ ان کے ذریعے سے تم رسول تک پہنچو، ان کے ذریعے سے تم رسول تک پہنچو۔ ہاں ہم آل رسول کے اگر قدم چومتے ہیں تو صرف اس لیے کہ خون رسول، ہم چہرہ دیکھ کر کے نہیں، یا ان کا لباس دیکھ کر کے نہیں،
یا ان کا قد و قامت دیکھ کر کے نہیں، بلکہ خون رسول کی وجہ سے۔ اور ان سعادات کو بھی چاہیے کہ اگر اب ہم جیسے کم علم لوگوں پر، میں ایک طالب علم، آج یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم جیسے لوگوں کے کندھوں پر ایک بوجھ ہے امت مصطفیٰ تک پیغام پہنچانے کا، تو ان سعادات پر دگنا بوجھ موجود ہے۔ شریعت طاہرہ کی حفاظت بھی اور اپنے گھر کی حفاظت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حفاظت ان پر فرض ہے۔ اہل بیت اور سادات بھی اس مشن کو پکڑ لیں، تھام لیں کہ آج ان کی بھی زندگی آگے داؤ پر آئے گی اگر وہ ناموس رسالت کے لیے سیریس نہیں ہوئے، قرآن کے لیے اگر وہ سیریس نہیں ہوئے، تو پھر جو نعمتیں آج تم اللہ کے ربی کے نام پر کھا رہے ہو، یہ ساری نعمتیں ہو سکتا ہے سلب بھی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان نعمتوں کو ہٹا دیا تو پھر کوئی نعمت تمہارے پاس نہیں رہے۔ بس میری اسی گفتگو کے ساتھ میں اس بات پر اپنی گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں جو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں درس کے طور پر یہ دیا تھا، بہت بہترین پیغام دیا تھا۔ ہم جو یہاں جی رہے ہیں مسلمانوں، کس کے لیے جی رہے ہیں؟ کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے جی رہے ہیں، کچھ لڑکیاں مل جائیں، کچھ جائیداد کے لیے جی رہے ہیں، کچھ دکانوں کے لیے جی رہے ہیں، کچھ بزنس کے لیے جی رہے ہیں۔ نہیں ہے مسلمانوں، ایک سنی عاشق مصطفیٰ جیتا ہے تو کس کے لیے؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، دہن میں زبان تمہارے، بدن میں ہے جان تمہارے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں یہاں سے مان گیا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آج ہم تقریب میں جس بزرگ کے حاضر ہیں، ظاہر سی بات ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر قبل بھی کہا تھا، جن کے آستانوں پر جائیں، جن کی بارگاہوں میں جائیں، ان کی تعریف کرنے کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے، لیکن ہم نے کسی بھی دوسرے بزرگ کی یہاں پر تعریف نہیں کی اور نہ ہی بیان کیا، جو کچھ بھی کیا وہ صرف ذات رسول کا کیا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ان تمام اولیاء کے بادشاہ صرف مدینے کے تابعدار۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں ان تمام اولیاء کی تعریف، لیکن آج ہم عرس کی تقریب میں حاضر ہیں تو میں برکت کے لیے حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے تک پہنچا دوں۔ یہ ضروری ہے اس لیے کہ آنے والی نوجوان نسل وہ اپنے اولیاء سے روشناس رہے، معلومات حاصل کرتے رہے، اور میں اہل خانہ سے حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد آج بھی موجود ہیں، بلگور شریف میں، ان سے میری بڑی مؤدبانہ التماس ہے کہ حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتابیں یا علمی نسخے جو موجود ہیں وہ منظر عام پر لائیں۔ امت کے نفع کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی قلمی نسخے چھوڑے ہیں وہ سب سے بڑی وراثت ہے پوری امت کے لیے، اس کو منظر عام پر لائیں تاکہ ان کی شخصیات کو ہم پوری امت کے درمیان آشکار کر سکیں۔ جس ولی کے آستانے پر آپ حاضر آئے ہیں میرے عزیزو، یہ صحیح النسب حسینی سادات میں سے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پوری دنیا میں دو قسموں میں بٹی ہوئی ہے، حسنی سادات ہیں اور حسینی سادات ہیں۔ بلگور شریف اور بنکاپور میں جو سادات ہیں یہ حسینی سادات ہیں۔ ان کے جد امجد حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت سید علاء الدین شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ جو بنکاپور میں آرام فرما ہے، وہی سب سے پہلے اس علاقے کا رخ کرنے والے ہیں۔ علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرہند میں بھی تھے، پنجاب میں رہے اور علم دین حاصل کرتے رہے اور سفر بھی کرتے رہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سید حمزہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، بیجاپور کے، اور حمزہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ولی پاک ہیں جو کچھوچا شریف کے قطب سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے۔ مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کون نہیں جانتا؟ میرے عزیزو، حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہی حضرت سید علاء الدین شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نسب ہے، بیجاپور کے حمزہ حسینی سے چل کر کے۔ حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اگرچہ یہ
نواسے ہیں علاؤالدین شاہ قادری کے، لیکن ان کے جو والد پاک ہیں وہ بھی بیجاپور کے ہی آستانِ حمزہ حسینی سے ہی وابستہ ہے۔ تو آپ کا نسب ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے بھی حسینی سادات سے۔ حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ منفرد ولی ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو اسی دن ان کی ماں کا انتقال ہوا۔ علاؤالدین شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ بنکاپور میں جب تھے، آپ کا انتقال ہوا، ان کے فوراً بعد آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا، اور اس غم میں جو علاؤالدین شاہ قادری کی بیٹی تھیں وہ بیجاپور سے آئیں، حمل سے تھیں، بڑا سخت سفر کر کے آئی تھیں، اور یہاں آنے کے بعد غم سے نڈھال ہو گئی۔ ماں باپ کی دونوں کی رحلت ہو چکی تھی، ماں کا بھی انتقال ہوا، باپ کا بھی انتقال ہوا۔ اس غم میں بچے کی ولادت تو ہوئی جو حضرت شاہ قادری جن کے عرس میں آپ آئے ہیں، لیکن وہ غم سے نبرد آزما نہ ہو سکی۔ اس کے بعد فوراً آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی ولیمہ، ان کے انتقال کے بعد ان کا مزار بھی بنکاپور میں ہے۔ بچے تھے، یہ 1 دن کے بچے تھے، اور پرورش کے لیے 2 دن تک کسی نے خیال بھی نہیں کیا آپ کی طرف سے، کیونکہ غم کا ماحول ایسا تھا، سب غم میں نڈھال تھے۔ آپ کی خالہ جان تھی علاؤالدین شاہ قادری کی دوسری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ، وہ شادی شدہ نہیں تھی، وہ آستانہ علاؤالدین شاہ قادری میں اکیلی موجود تھی، اور علاؤالدین شاہ قادری کے ایک بیٹے حضرت عبدالرزاق شاہ قادری یہ بھی وہاں موجود تھے، جو حضرت شاہ قادری کے سگے ماموں۔ 3 دن کے بعد ان کو ایک حجرے سے اٹھایا، حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے لایا گیا۔ جانتے ہو ان کی پرورش کیسے ہوئی؟ حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کے لیے شہر بھر کی دایائیں بلائی گئیں دودھ پلانے کے لیے، لیکن کسی کا دودھ آپ نہیں پیتے تھے۔ بچے کو 3 دن تک دودھ نہیں دیا گیا، پھر بھی وہ ہنستے اور کھیلتے ہوئے موجود تھے۔ حضرت عبدالرزاق شاہ قادری نے محسوس کیا کہ بچہ 3 دن سے دودھ نہیں پیا ہے، تو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی طاقت کے طور پر عبدالرزاق شاہ قادری کے سینے میں دودھ منتقل فرمایا، اور حضرت شاہ قادری کے تنہا وہ ولی ہیں جو اپنے ماموں کا دودھ پی کر کے بڑھے، ماموں کا دودھ پیتے رہے، اور یہاں تک کہ جو بچوں کے دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے پوری مدت تک حضرت عبدالرزاق شاہ قادری سے ہی دودھ پیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ عبدالرزاق شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں کوئی زنانہ چیز تھی، نہیں، بالکل نہیں، وہ مکمل مرد تھے، لیکن جب آپ کو دودھ کی طلب ہوتی اللہ غیب سے ان کے سینے میں دودھ داخل کرتے۔ اور یہ کرامت دیکھ کر کے وہاں شہر کی کئی دایائیں ایمان لے آئیں جو غیر مسلم تھی، کافرہ تھی، ان سب عورتوں نے ایمان قبول کیا اس بات پر کہ ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے۔ دیکھو، چینج کر کے سرجری کرا کر کے مرد عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے، دکھنے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن دودھ کا پیدا ہونا یہ صرف نظام قدرت میں موجود ہے، نہیں پیدا کر سکتے۔ دودھ کا پیدا کرنا، بچے کا پیدا کرنا، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو یہاں عبدالرزاق شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں دودھ کا آنا، یہ میرے عزیزوں کسی سرجری اور سائنٹیفک دواؤں کے ذریعے سے نہیں تھا، یہ صرف اور صرف اللہ کے ایک ولی کو غذا پہنچانے کے لیے، وہ بھی ایک انوکھی تربیت کے لیے، کہ جس کی ماں کا پہلے دن انتقال ہو جائے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچوں کی پرورش کے لیے صرف ماں ہی ہوتی ہے، عورت کا ہونا ہی ضروری ہے۔ اللہ اپنے قدرت کے عجائب جب دکھانا چاہے تو مردوں سے بھی بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے وہ شاہکار ہیں، یہ سب کے ساتھ ممکن نہیں ہے، اللہ جس پر دکھانا چاہے۔ ویسے سب کو معلوم ہے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے، بغیر باپ کے بچہ ہوتا ہے، لیکن مولا تعالیٰ کو جب منظوری ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا کیا۔ بغیر ماں کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ بغیر ماں کے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے؟ ہاں، بغیر ماں کے بھی بچہ پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی ماں کون ہے؟ کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ کرامت حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آستانے سے خوب خوب فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ اب یہ یہاں سے آنے والوں کے لیے میری تنبیہ ہے کہ آپ حضرت شاہ قادری کے آستانے سے ضرور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کا سوال کریں، اپنے ایمان کی بھیک مانگیں، اور یہ دعا کریں کہ مولا
اس ولی پاک کو تو نے اپنی ان کی زندگی میں جو تقوی و طہارت عطا کیا تھا اس کے چند قطرے مجھے بھیک میں عطا فرما۔ دنیا مانگنے کے لیے بہت لوگ آتے ہیں میرے عزیزوں، اپنا ایمان مانگو اور اپنی آخرت مانگو اور ان کے تقوی و طہارت کو مانگو۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی حضرت شاہ قادری کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ نکاح بھی فرمائے اپنے سگے ماموں کی بیٹی سے، عبدالرزاق شاہ قادری اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے، اور اس کے بعد حضرت شاہ قادری کی عبادتوں کا حال تو یہ تھا میرے عزیزوں، یہاں پر شاہنور جانے کے راستے پر آج بھی وہ غار موجود ہے، آج بھی وہ گوی موجود ہے جس میں 12 سال تک آپ اندر بیٹھے رہے۔ 12 سال ناخن پورے لٹک رہے تھے، بال پورے بڑھ چکے تھے۔ 12 سال کوئی مدت ہوتی ہے؟ آپ سوچیں 12 سال تک اس غار میں یاد الہی میں ایسے مشغول رہے، اور رات کے وقت 12 سال کے بعد آپ اس غار سے باہر آئے تھے تو دیکھنے والوں نے بتایا کہ وہ پورا کا پورا اجالا ہو چکا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سورج طلوع۔ آپ کے چہرے پاک سے اتنا نور ظاہر تھا، وہ ذکر الہی کا نور تھا۔ آج بھی وہ غار موجود ہے حضرت شاہ قادری اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد وہاں سے آپ تشریف لائے ہلگور شریف، اور یہیں اپنا ہمیشہ کا مسکن اسے بنا لیا، اور اس زمین کو انہوں نے منتخب کر لیا جس زمین پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ولی جس آستانے پر ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد دعائیں سنتا ہے۔ اللہ کریم ان کی آل و اولاد کو خوب برکتوں سے نوازے، ایمان و عقیدے کی مضبوطی عطا فرمائے، ان کی آل و اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں کا سایہ بنائے، اور حضرت شاہ قادری اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ مولا جتنے زائرین آئے ہیں سب کو مولا عشق رسالت عطا فرمائے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادنا غلاموں میں مولا ہم سب کو شامل فرمائے۔ قیامت کے دن میرے آقا کے اصحاب اور خدام کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا شفیعنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔